یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے کہ ایک خطہ زمین ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جو رسول اللہ کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور پاکستان جب معرض وجود میں آتا ہے، نواب آف کلات پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ایک رات قبل جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کو ووٹ دے دیتا ہے۔ تو کسی نے اس کو پوچھا خاندان کے افراد میں سے کہ تم تو پاکستان کے حق میں نہیں تھے، تو راتوں رات تبدیلی کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ مجھے رسول کریم خواب میں ملے اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ووٹ پاکستان کو دینا ہے۔ تو پاکستان کو کوئی کیسے توڑ سکتا ہے؟ پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے ہیں۔ جب 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور جنگی لباس حضور نے پہنا ہوا ہے اور تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور حضور کے ساتھ اصحاب ہیں۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس وقت اس حالت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پھر 2-4 دن بعد جو ہے وہ خبر ہم موصول ہوئی کہ پاکستان کے اوپر واقع حملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کا محل ہے پاکستان، اور پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ قیامت تک معرض وجود میں رہنے کے لیے قائم ہوا ہے۔ مشکل وقت میں کہا کرتا ہوں قوموں پہ آتے ہیں، وہ آئے ہیں، یہ پچھلے 10 سال ہمارے بڑے مشکل میں گزرے ہیں۔ دہشت گردی سے پاکستان صبح و شام لرزتا تھا، ڈھولتا تھا، اور روزانہ صبح 2-3 دھماکوں کی خبریں اخبار میں پڑھتے تھے۔ کہیں 10 آدمی جاں بحق ہوئے، کہیں 30 آدمی جاں بحق ہوئے، کہیں 40 آدمی شہید کر دیے گئے۔ روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہے۔ لیکن جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، تو اچانک سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سپہ سالار عطا کیا جسے دنیا جنرل راحیل شریف کے نام سے جانتی ہے، اور اس نے الحمدللہ دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی۔ اب دہشت گرد چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے، اور ان کو نہ اپنے مدرسوں میں اور نہ اپنی تنظیموں میں، نہ غار و کوہ میں کہیں بھی کوئی جائے امان نہیں مل رہی، اور ضرب عذب کا کوڑا برس رہا ہے اور دہشت گردوں کو ملیا میٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا گند صاف ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ سیاسی گند بھی صاف ہوگا، کرپشن بھی ختم ہوگی، پاکستان میں نظام محمد کے سویرے طلوع ہوں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر حضور کے نام کے جھنڈے اونچے ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتا تھا کہ ایسا جرنیل ہمیں مل جائے گا، لیکن کہاں سے نکلا اور چھا گیا، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ ایسا کوئی ہمیں سیاسی رہنما بھی مل جائے، ہمیں کوئی ایسا مذہبی رہنما بھی مل جائے، اور یہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے۔ کوئی خیال ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنی جلدی ہم دہشت گردی کے طوفان بدتمیزی سے بچ جائیں گے اور اس مشکل سے ہم نکل جائیں گے، لیکن 1 سال کے اندر اندر ملک کا گند صاف ہو گیا اور ہم بہتریوں کی طرف آزمیں سفر ہو گئے۔ تو اس لیے مایوسی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے۔ مشکل حالات ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور مشکل حالات قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی آئے تو یقیناً اچھے حالات بھی قوموں پہ آتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم اچھے حالات کی طرف ہیں۔ اس وقت دہشت گردی کا گند صاف ہو گیا، اللہ کرے سیاسی گند بھی اگلے سال تک صاف ہو جائے، اسی طرح فرقہ واریت کی غلاستیں بھی صاف ہو جائیں، اور اس ملک کے اندر کرپشن اور لوٹ مار اور ناانصافی یہ بھی ختم ہو جائے، اور عدل و انصاف کا دورہ ہو، اور نظام رسول کے سویرے طلوع ہو جائیں، اور حضور کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے حضور کا نام آج بھی اونچا ہے۔ پاکستان قیامت تک معرض وجود میں رہنے کے لیے قائم ہوا تھا، یہ نہ مٹے گا اور نہ مٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور اس پاکستان سے نظام رسول کے سویرے طلوع ہوں گے۔ اسلام کو عروج ملا تھا، اسلام کا آغاز ہوا تھا تو مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ سے ہوا تھا، اور قرب قیامت میں جب اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی تو اس کا بنیادی پلیٹ فارم پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں سے عساکر جائیں گے، لشکر جائیں گے، اور ترکی ساتھ ملے گا،
اور حضرت عیسیٰ کی افواج کے ساتھ شامل ہوں گے، اور کائنات کے اندر کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہوگی، ایک جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں اسلام کا جھنڈا نہیں ہوگا، اور کائنات کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر ڈھلوان پہ، ہر چوٹی پہ، ہر پہاڑ پہ، ہر چھت پہ صرف ایک جھنڈا ہوگا، وہ میرے رسول کا جھنڈا ہوگا، اور ہر طرف اسلام کا اور توحید کا بول بالا ہوگا، اور اس میں بنیادی کردار پاکستان کو نصیب ہوگا۔ اس لیے پاکستان صرف ایک خطہ زمین کے طور پہ ہی ہمیں محبوب نہیں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے ہی ہمیں محبوب نہیں ہے۔ پاکستان صرف ساکنان پاکستان کا ہی قلعہ نہیں ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی اور مسلمانوں کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس لیے اس پاکستان کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، 80,000 لوگوں نے قربانیاں یہ دہشت گردی کی جنگ میں دی ہیں، اور اب بھی ہماری فوجیں سرحدوں کے اوپر ڈٹی ہوئی ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں، اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ منزل کی طرف بڑھتے رہو، یہ ساری قوم تمہارے ساتھ ہے۔